جو الفاظ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. ہمارے سردار افتاب اللہ خان کی سیاست، بادشاہ خان کی سیاست، خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں. بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا، جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، بے گھر کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے. اس کے سب سے بڑا جو لیڈر عمران خان، جس نے الیکشن جیتا، پختونخوا صوبے بھی جیتا، آج بھی 100 کے قریب اس کے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ جیل پہ. اور چور ڈاکو جو ہے جس نے 10-10 سیٹیں نہیں جیتی، وہ برسر اقتدار ہے. بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی نے راستے جو بند نہیں کیے. یہ تو اب سوال ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے، یہ تو سرکار نے بند کی ہے. الیکٹرانک میڈیا سے میں مشکور ہوں کہ آج ہمارے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا. آج ہم تحریک تحفظ پاکستان کے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا مینیم پارٹی، تحریک انصاف اور وحدت مسلمین کے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے. جیسے BNP عوامی کے ہمارے دوست جو ہمارے اس دھرنے میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے سربراہ اسد بلوچ صاحب نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. وہ خود وہاں تشریف لائے اپنے ساتھیوں سمیت اور انہوں نے بھرپور تعاون اور ساتھ چلنے کا یقین دلایا. اور آج بھی ہم اسی موضوع کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو دھرنا وہاں پہ جاری ہے لکواس کے، جو آج 15ویں دن میں داخل ہوا ہے، اور ہمارے جو جن مطالبات کے حق میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت جو خواتین ہیں اس کی رہائی کے لیے پرامن کے یہ ایشو چونکہ کورٹ میں بھی سب جوڈس ہے اور وہاں پہ کیس چلا اور ابھی تک فیصلہ اس پہ محفوظ کیا گیا ہے. اس کے فیصلے کا بھی انتظار تھا لیکن آج فیصلہ نہیں آیا. ایک غلط نیوز چلائی گئی لیکن فیصلہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت جو ہماری جتنے ساتھی یہاں پہ دوسری پارٹیاں، عام خیال پارٹیاں یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے اس جو لانگ مارچ تھا جو 28 تاریخ سے وہاں روانہ ہوا، اس کے بعد جس طرح راستہ روکا گیا 6 تاریخ کو پھر جو ہے ہمیں اعلان کیا گیا تھا پارٹی نے کہ ہم کوئٹہ کی طرح روانہ ہوں گے. فورسز کے تاشا فورسز ڈال کے آج تک وہ دھرنا ایک معاشرے میں ہے. اس دوران پرامن احتجاج ہوا، ورڈ میں بھی احتجاج ہوا، پرامن اس کو راستہ انہوں نے احتجاجاً بند کیا ہوا تھا. کراچی یہ سڑک جو تھی ایک پرامن ساتھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ورکروں پہ دوسرے فورسز نے گولیاں چلائی. سامنے اس میں 4 شدید زخمی ہوئے تھے، دیگر بھی زخمی تھے. 4 جو اس کے کراچی شفٹ کیے گئے تھے اس میں ایک عنایت اللہ ولد عبدالمجید لیڈی اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا کل، جس کی پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی اس روش سے کہ جس طرح طاقت کے بلبوتے پہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگا. کسی بھی قوت کو ہم آپ خود سمجھیں کہ اگر اس کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو 70-74 سالوں میں طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوا، یہ مزید خراب ہوگا، یہ حل نہیں ہو سکے گا. نفرتیں بڑھیں گی جس طرح آج نفرتیں انتہا کو پہنچی ہے اور نوجوان پرامن جمہوری سیاسی اس سے متنفر ہو کے
یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے حکمرانوں ہمارے نوجوانوں کو اس راستے پہ ڈالا گیا جو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور یہ سلسلہ اب سارے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ پشتونخوا صوبے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی دیگر حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک 8 فروری 2024 میں ایک جعلی انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں لائی گئی ہے، حقیقی قیادت کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کو روک کے جعلی قیادت کو سامنے لایا گیا، اور اس جعلی قیادت کے جو اسمبلیاں بنی ہے اس کے تھرو آج سے 2 دن قبل اسلام آباد میں جو مین نقطہ ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں آج یہاں پہ آپ کے سامنے، 8 اور 9 تاریخ کو ایک کانفرنس منعقد کرائی گئی اور اسلام آباد کے اندر، اور یہ برملا اس کا اعلان کیا گیا۔ وہ تو یہ 70 سال سے واضح تھا، لیکن اس بار انہوں نے برملا کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو وسائل ہے، جو مدنیات ہے، اگر اس کا ہم استعمال کریں، بین الاقوامی کمپنیاں لا کے اس کی شراکت سے اس کا استعمال میں لایا جائے تو پاکستان کے تمام قرضے جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے اور پاکستان اسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری اس بات کی تائید ہے، ہمارے اس موقف کی تائید ہے، ہمارے جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے، جو بے قراری ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کے جگہ پہ جاری قیادت کو لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ 74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا۔ اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو، مدنیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چھڑایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہر قوم کو، ہر صوبے کو، ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا، روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتائج آج ہمارے اور سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں۔ یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے، اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے کی مسلط کیے گئے، پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گے، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کے، سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی، حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے۔ آپ جعلی طریقے سے جسے دن سے ووٹ بھی نہیں دیے، اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا، لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے، آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس درے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ، اور اس کا راستہ روک کے انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار کر پڑے۔ حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے، اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈبی قیادت کو
یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے پریس کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. ہماری سیاست سردار آفتاب اللہ خان کی سیاست بادشاہ خان کی سیاست خانشی سیاست ہمیں یہ دست نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں, لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے. بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا, جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا, بے گھر کیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس ڈڈبی لوگوں کو کل کھڑا کر کے گالیاں دلوائی گئی, ہم اس کا جواب دینے کو اپنے وہ نہیں سمجھتے, لیکن عوام جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جتنے بھی لوگ کھڑے تھے, کس نے اس کو آگے کیا؟ ایک ہیڈ ماسٹر نے کہا ہوگا کہ جا کے اپنے تنخواہ اعلان کرے, اور اس کو پریس کے سامنے لایا گیا, جس کی ہم پارٹی جو ہے پرزور مذمت کرتی ہے. کہ اس ملک میں وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے دمی قیادت کو, یہاں کے چوروں کو, ڈاکوں کو, جو انتہائی کرپٹ عناصر کو ہمیشہ مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا, جیسے آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک طرف جو پارٹیاں یہ ہم نے ہمیشہ یہ بربلا اظہار کیا اس کا کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے. اس کی سب سے بڑا جو لیڈر عمران خان, جس نے الیکشن جیتا, پختونخوا صوبے بھی جیتا, آج بھی 100 کے قریب اس کے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ جیل پہ. اور چور ڈاکو جو ہے جس نے 10-10 سیٹیں نہیں جیتی, وہ برسر اقتدار ہے. اور اسمبلی میں کوئی فیصلہ لینے کے بجائے آج ایک غیر آئینی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی 18ویں ترمیم کے موجودگی میں, آئین میں آرٹیکل 172 کے موجودگی میں, آرٹیکل میں 158 کی موجودگی میں SIFC کے ذریعے تمام جو ہے اس ملک کے دارمدار کو چلایا جا رہا ہے. ایپیکس کمیٹی کے ذریعے فیصلے کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غیر آئینی فیصلے ہیں, غیر جمہوری فیصلے ہیں, اس کو عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کی کانفرنسوں میں صرف ہمیں اطمینان ملی ہے کہ انہوں نے آج خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس ملک کو مزید چلانے کے لیے یہ واحد راستہ جو ہے وہ بلوچوں کے, پشتونوں کے سرزمین پہ جو مدنیات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو خزانے پیدا کیے, اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو فیڈریٹنگ یونٹس کو مطمئن کرنا ہوگا. فیڈریٹنگ یونٹس کے جو حقوق ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حقیقی جو قیادت ہے پشتونوں اور بلوچوں اور یہ پاکستان کے, اس کو اعتماد میں لے کے یہ تمام معاہدے کیے جائیں. آپ کا شکریہ. بلوچستان نیشنل پارٹی نے راستے جو بند نہیں کیے. یہ تو اب سوال ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے, یہ تو سرکار نے بند کی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے. آج بھی ہم آپ وہاں جا کے دیکھیں, ہمیں ٹرین جتنے بھی لوگ لگائے وہ یہ سارے دریا کو, یہ اجمیر تاجروں کو بھی پتا ہے, یہاں کے عوام کو پتا ہے کہ راستے ہم نے بند نہیں کیے, راستے تو ہمارے نے بند کیے. دوسری بات رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی, اس نے 3-4 بار آئے تھے. اس نے پہلے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ جو نکالنا چاہتے ہیں, ہم نے کہا دے بسم اللہ کر لیا, اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو ہم مانیں گے, نہیں تھا تو نہیں مانیں گے. یہ اس میں درمیان میں اسے کیا بات کی گورنمنٹ کے ساتھ, کیا بات آج پھر صبح کی گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے شاید میٹنگ تھی, اور پھر گئے وہاں پہ, ابھی بھی وہاں پہ سرا صاحب کے ساتھ دھرنے میں گئے. تو ہمیں اس کا علم نہیں کہ آج انہوں نے کون سا تجاویز لے کر آئے, اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. تو وہ اب اس پارٹی کا جمعیت کا وہ باقی رہی جو سرکار یہ کہہ رہی ہے. جن لوگوں سے کل انہوں نے گالیاں دلوائی, وہ میں نے پہلے ذکر کیا, اچھا ان کے پاس راز ہے, کہتے ہیں ہم نے کھول دیے تو منہ دکھانے قابل, تو وہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے. وہ عوام کو بتائے کہ کون سا راز ہے.